پروردگار نے انسانیت کے خسارے پر جو گواہی قرار دی وہ گواہی زمانے کی ہے. والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے. اور یقین کیجئے گا کہ زمانے سے بہتر گواہی انسانیت کے خسارے کی ممکن نہیں ہے. زمانے سے بہتر گواہی، انسان خسارے میں ہے، گواہ زمانہ ہے، تو زمانے سے بہتر گواہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ زمانہ جو تمہارے سروں سے غیر محسوس طریقے سے گزر رہا ہے، جب وہ زمانہ گزر جائے اور تمہاری کشتی زندگی، کشتی عمر فنا کے ساحل کے قریب آ جائے تو پھر دیکھو کہ گزرا ہوا زمانہ فائدے کا زمانہ تھا یا خسارے کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اس چھوٹے سے سورے میں فائدے والوں کو بھی بتلا دیا، خسارے والوں کو بھی بتلا دیا. ایک مرتبہ پھر توجہ کیجئے گا کہ اس چھوٹے سے مختصر سے سورے میں پروردگار نے ان کا تعارف بھی کرایا جو خسارے میں ہے، ان کا تعارف بھی کرایا جو فائدے میں ہے، اور درمیان میں اللہ رکھا. اللہ سے پہلے خسارے والے، اللہ کے بعد فائدے والے. بھئی یہ اللہ تو دیکھیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سے پہلے خسارے والے، اللہ کے بعد فائدے والے. بھائی کلمے کی شان ذہن میں آئی، لا الہ الا اللہ. دیکھا لا الہ الا اللہ. اللہ سے پہلے خسارہ ہی خسارہ ہے، اللہ کے بعد فائدہ ہی فائدہ ہے. تو قرآن کا اللہ سمجھ میں آ گیا. بھائی توجہ رہے، قرآن کا اللہ سمجھ میں آیا. قرآن میں اللہ کے بعد فائدہ، اللہ سے پہلے خسارہ. اب آیت پڑھوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اگر خسارے سے بچنا ہے تو اللہ کے بعد پہ عمل کرنا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گواہ ہے زمانہ، رکے رہنا، گواہ ہے زمانہ کہ لوگ خسارے میں ہیں اور وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کا اعلان کیا، جنہوں نے صبر پر اپنے آپ کو گامزن رکھا. گواہ زمانہ ہے، ذہن میں رکھنا. اس لیے کہ اس مرحلے پر اپنے محترم سننے والوں کو کسی خاص موضوع کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے. پروردگار نے جب اپنے وجود پہ دلیل قائم کی اور انسان کے فانی ہونے پہ دلیل قائم کی تو وہاں بھی زمانے کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. سن لیا نا؟ اس کے بعد کی آیت بھی پڑھوں گا. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے انسان کو خلق کیا مادہ حیات سے، آب مخلوط سے، نبتلی، امتحان لینے کے لیے خلق کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو ہم نے انسان کو سماعت بھی دی، ہم نے انسان کو بصارت بھی دی، سننے کی بھی طاقت عطا کی، دیکھنے کی بھی طاقت عطا کی. دنیا میں بھائی توجہ رکھنا، دنیا میں کتنے منکرین خدا ہیں. اب ذرا سا آیت کے اوپر روک رہا ہوں سننے والوں کو. آیت پھر سننا. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. تو کتنے دہریے ہیں دنیا میں جو خدا کا انکار کر رہے ہیں، کتنے منکرین خدا ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں نا.
منکرین خدا ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب میں پوچھتا ہوں آیت کی روشنی میں کہ چھوڑو کائنات کا خالق ہو یا نہ ہو, تم اپنے لیے بتاؤ کہ تم ہمیشہ سے ہو یا پیدا ہوئے؟ دیکھو آیت نے کس طریقے سے نفسیات انسانی کو چیلنج کیا ہے. چھوڑو, ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے یا خالق نہیں ہے. تم بتاؤ کہ تم ہمیشہ سے ہو یا پیدا ہوئے ہو. تو بڑے سے بڑا منکر خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ سے ہوں, یہی کہے گا کہ میں پیدا ہوا. تو اب دوسرا سوال ہوگا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہنچ رہے ہو کس شان کے ساتھ پروردگار نے اپنے وجود پہ دلیل قائم کی. تم نہیں تھے پیدا ہوئے, تم قابل ذکر نہیں تھے, ہم نے تمہیں قابل ذکر بنایا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا پروردگار نے کہ انسان پر ایسا زمانہ گزرا, ایک انسان پر, جب وہ قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. تو یہ کیا کہہ دیا اللہ نے کہ تھا بھی اور قابل ذکر نہیں بھی تھا. بھائی آپ کے گھر میں دیکھو, آپ نوجوان دوستوں کو سمجھا رہا ہوں, آپ کے گھر میں مہمان آیا, آپ نے چاہا کہ چائے سے اس کی توازو کریں, ٹھیک ہے نا, چائے بنی ہوئی نہیں تھی, آپ نے پانی گرم کیا, اس میں پتی ڈالی, پیالی میں اس عرق کو انڈیلا, دودھ ملایا, شکر ملائی, چائے بنا کے دے دی. چائے تالا ہے یا نہیں؟ دیکھو بڑا نازک مرحلہ فکر ہے, اور اس نازک مرحلہ فکر سے اپنے سننے والوں کو لے کے جاؤں گا. بھائی چائے کہو گے کہ نہیں تھی؟ بھائی پانی تھا, پتی تھی, شکر الگ موجود تھی, دودھ الگ موجود تھا. جب ملایا گیا تو قابل ذکر بنی. تو یہ انسان پانی میں تھا, مٹی میں تھا, ہوا میں تھا, آگ میں تھا, جب ملایا گیا تو قابل ذکر بنا. سنتے جاؤ. بھائی ظاہر ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو بیدار بھی رکھنا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. اچھا تو تم قابل ذکر نہیں تھے, کس نے بنایا قابل ذکر؟ دوسری آیت میں جواب دیا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا, ہم نے انسان کو مادہ حیات سے خلق کیا. بھائی سنو اور اس بات کو یاد رکھو, اپنے اللہ کو پہچانو. اگر اپنے اللہ کو پہچان لیا تمہاری زندگی کا مشن سہولت ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا. تمہیں مادہ حیات سے خلق کیا. اب میں اگر کہوں تو میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دو, لیکن سائنس کے بڑے بڑے علماء اگر کہیں تو سننے کے قابل بات. بھائی کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ مادہ حیات انسان کا آب نجس, اس میں 20 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ تک زندہ جراثیم ہوتے ہیں. یہ ہے مادہ حیات, یہ ہے آب مخلوط جس کا قرآن نے نطفہ امشاج کے نام سے ذکر کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو مادہ حیات سے خلق کیا. اس مادہ حیات میں کم سے کم 20 کروڑ, زیادہ سے زیادہ 50 کروڑ زندہ جراثیم ہے. وہ جراثیم ٹکرائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کھایا, اور اس کے بعد ایک بچا یا 2 بچے اور وہ دنیا میں آ گئے. تو تم نے اپنے خالق کو پہچانا کہ 50 کروڑ انسان لمحوں میں بناتا ہے, لمحوں میں مٹاتا ہے. پہچان رہے ہو؟ لمحوں میں پوری انسانی بستی بسائی, لمحوں میں اجاڑ دیا. تو جو لمحوں میں بسائے, لمحوں میں اجاڑے, اس کی قیامت پہ شک کرتے ہو؟